میں دعوت دے رہا ہوں عبدالواحد عبدالمجید کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ موضوع ہے تحریک آزادی میں مسلم رہنماؤں کا کردار۔ مائک پر عبدالواحد عبدالمجید انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہر ذرہ خاکی کو کرن ہم نے بنایا، مٹی کو لہو دے کے چمن ہم نے بنایا۔ تاریخ جنوں یہ ہے کہ ہر دور خرد میں ایک سلسلہ دار و رسن ہم نے بنایا۔ صدر باوقار، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دینی بھائیوں، آج میری خطابت کا عنوان ہے تحریک آزادی میں مسلم رہنماؤں کا کردار۔ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور یہ آزادی ہمیں پھول کے گلدستے کی شکل میں نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بے انتہا قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، گولیوں سے اپنے سینوں کو چھلنی کیا، ملک بدر ہوئے، تخت اعدار پر چڑھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالا پانی کی سزائیں کاٹی، اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے، تب ہمیں آزادی ملی ہے۔ آزادی سے قبل ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم و استبداد کا شکار تھا۔ وہ انگریز جو اس ملک میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے، رفتہ رفتہ اپنی سیاسی چالوں، عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے اس ملک کے کرسی اقتدار پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کو اپنے ظلم و استبداد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلائیں۔ تحریک آزادی میں مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اولین مقام حاصل ہے، جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور درس و تدریس کے ذریعے 1731 ہی سے آزادی کے لیے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں آزادی کی تحریک پیدا کر دی، علماء اور عوام کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور مختلف جنگوں میں انگریزوں کی دانت کھٹے کیے، مگر پلاسی کے مقام پر اپنے وزیروں کی غداری کی وجہ سے پلاسی کی جنگ ہار گئے، اور وہ آزادی ہند کے لیے شہید ہو گئے۔ 1761 سے لے کر 1786 تک میسور کے حکمراں حیدر علی خان نے انگریزوں سے کئی جنگیں لڑی۔ ان کے بعد ان کے فرزند ٹیپو سلطان نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور آزادی ہند کی خاطر ہندوستان کے علاقائی فرمانرواؤں کو انگریز حکومت کے خلاف منظم کرنا چاہا، مگر وقتی مصلحتوں کی وجہ سے کوئی راہ نہ بن سکی۔ پھر بھی ٹیپو نے ہار نہ مانی، مختلف محاذوں پر انگریزوں کو شکست فاش دی۔ ٹیپو سلطان اپنے غدار وزیر میر صادق اور سردار کرشنا راؤ کی غداری کی وجہ سے 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت برطانوی کمانڈر جنرل ہارس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، اور ہوا بھی ایسا، انگریز آگے بڑھتے چلے گئے۔ مگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقابی نگاہوں نے فرنگی شاطرانہ چال کو بھانپ لیا، اور 1803 میں دارالحرب کا فتویٰ دے دیا کہ تمام محبان وطن کا فرض ہے کہ غیر ملکی طاقت سے اعلان جنگ کر کے اس کو ملک بدر کیے بغیر زندہ رہنے کو اپنے لیے حرام جانیں۔ اس تحریک کا اتنا اثر ہوا کہ مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ چھیڑ دیا۔ تحریک شہیدین، جسے دنیا وہابی تحریک کے نام سے جانتی ہے، جسے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ نے برپا کیا تھا، اس تحریک نے سب سے پہلے ففروا الی اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ ایک بانگ درا تھا، جس نے سنا مدہوش ہو گیا، جس پر نظر پڑی اسلام کا خادم بن گیا۔
گیا، جہاد کی دعوت دی گئی تو علماء نے مسند درس چھوڑ دیا، اصحاب رسوخ نے کوٹھیاں چھوڑ دیں، غلاموں نے آقاؤں کو سلام کہہ دیا، اور یہ تحریک پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے 1831 میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں انگریز اور ان کے اتحادی سکھوں کے خلاف جہاد میں شرکت فرما کر جام شہادت نوش فرمایا۔ دینی بھائیوں، بالا کوٹ کے سانحے کے بعد ملک پر اداسی چھا گئی، اچھوں کے قدم لڑکھڑا اٹھے۔ قریب تھا کہ جہاد کا کام درہم برہم ہو جاتا، لیکن صادق پور کے مولانا ولایت علی نے گرتے ہوئے علم جہاد کو سنبھالا اور خزاں رسیدہ چمن کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی۔ 1852 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی مولانا عنایت علی نے اس فریضے کو سنبھالا۔ ان کے بعد ان کے بھتیجے عبداللہ صادق پوری نے امیر المجاہدین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اسی طرح یہ تحریک رواں دواں رہے، یہاں تک کہ 1857 تک علماء کی ایک بڑی جماعت جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر لڑی تھی، مگر قائدانہ رول مسلمانوں نے ادا کیا تھا، جن میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا لیاقت علی الہ آبادی سر فہرست ہیں۔ ہندوستان جنگ ہار گیا اور انگریزوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک درختوں پر علماء کو لٹکا دیا گیا۔ جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان میدان میں علماء کو برہنہ کر کے زندہ جلایا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں 80 علماء کی پھانسی کے بعد ان کی لاشیں دریائے راوی میں پھینک دی گئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ دینی بھائیوں، تحریک آزادی کے آخری دور میں مختلف تحریکیں وجود میں آئیں۔ جلیانوالہ باغ میں واقع ہونے والے قتل و غارت کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہوئے۔ اس موقع پر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور مولانا شوکت علی سمیت 80,000 افراد گرفتار کیے گئے۔ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس کی سربراہی میں، جس کی قیادت مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی کر رہے تھے، تحریک ترک موالات کا آغاز کیا گیا۔ کہا گیا کہ غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کریں اور حالیہ حکومت کی ملازمت اور دیگر عہدوں سے کلی طور پر لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اس کا اثر اتنا ہوا کہ طالب علموں نے انگریز استادوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، کالجز بند ہونے لگے، یونیورسٹیاں بند ہونے لگیں، ان کے سامان بائیکاٹ کیے جانے لگے، تو انگریزوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی حکومت کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اسی طرح اور بھی تحریکیں چلائی گئیں، تحریک ریشمی رومال، تحریک خاکسار اور بھارت چھوڑو تحریک وغیرہ، جن میں مسلم رہنما پیش رہے۔ ان تحریکوں میں حصہ لینے کی وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد کو تقریباً 15 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ بالآخر ہمارا ملک آزاد ہو گیا، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اہل وطن کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہاں امن و امان کو برقرار رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔